بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومسليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد كما ورد في سورة القصص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سورة القصص پارہ نمبر 20، سورہ نمبر 28، آیت نمبر 33، 34، 35۔ حضرات مسلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عنوان درس اس آیت کی روشنی میں نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور آج کے اس درس میں دو خاص باتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ہمیں واقعہ معلوم ہے کہ مصر میں ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دو آدمیوں کو انہوں نے راستے پر لڑتے ہوئے دیکھا۔ دونوں لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کے خاندان کا اور دوسرا اپنے بنی اسرائیل کے خاندان کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ایک تو غصہ ہے کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پیار اور محبت ہمارے خاندان کا آدمی ہے، تیسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام خود پہلے سے ہی بہت غصے والے انسان ہیں، اور چوتھی بات یہ کہ بنی اسرائیل کے آدمی نے جب دیکھا کہ ہمارا آدمی آ رہا ہے مدد کے لیے پکارے۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں گئے اور اس فرعون کے آدمی کو ایک گھوسا لگایا اور مر گیا۔ اب فرعون کو پتہ چلا کہ کسی نے ہمارے خاندان والے کو مار دیا ہے، تو اس نے پولیسوں کو لگا دیا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، بدلے میں اسے بھی قتل کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ فرعون کے دربار میں رہتا تھا، اس نے چپکے سے آ کر خبر دی کہ یہاں سے آپ نکل جائیے، اس لیے کہ آپ کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت مصر چھوڑ کر مدین گئے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، ہمارے بچپن میں یہ واقعہ سناتے تھے۔ آج بھی اگر اسکول اور مدرسوں میں ایسے قصے کہانیاں سنانے کا رواج ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس 8 یا 10 سال نوکری کرنے کے بعد ان کی ایک بیٹی سے نکاح کر کے واپس آ رہے ہیں تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس اور اس کے قوم کے پاس جا کر تم توحید کی دعوت اس کے سامنے پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی انی قتلت منہم نفسا، پروردگار میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ بدلے میں مجھے ہی قتل نہ کر دیں، وَأَخِي ہارون، اور یہ میرا بھائی ہارون ہے، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، زبان کے اعتبار سے وہ مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا ہے۔ کیوں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ ہم جانتے ہیں بچپن میں انہوں نے وہ انگار کا ڈھیلا اپنی زبان پر رکھ لیا تھا تو وہ طوطلے بن گئے تھے، ایک امتحان تھا بچپن میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، پروردگار میرے جو بھائی ہیں ہارون وہ میرے سے اچھی زبان بولنے والے ہیں، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، انہیں میرے مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیج دے۔ یہی ہے بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو دین کا کام کروں گا، تو نے مجھے پروردگار اللہ بنایا ہے،
مجھے نبی بنایا ہے، میں میرے کام کو کروں گا، لیکن میری مدد کے لیے ایک آدمی کو مقرر فرما۔ اور وہ آدمی کون ہے؟ میرا بھائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ کہتے ہیں کہ یصدقنی، وہ میری تصدیق بھی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں وہاں سے ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہوں، بعد میں جب 8-10 سال کے بعد آ کر میں نئی باتیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا وہ بدلے کے طور پر قتل ہونے سے بچنے کے لیے تم یہ الگ ہی تم کوئی بات پیش کر رہے ہو کیا؟ نہیں نہیں نہیں، تم کچھ بھی کہو، ہم تو بدلے میں تمہیں قتل ہی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ایسا کہیں گے تو یہ دوسرے جو ہیں وہ میری تصدیق کریں گے، نہیں نہیں یہ ہیلے بہانے نہیں، یہ بچنے کے، حقیقت میں یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، بچنے کا بہانہ نہیں بنا رہے۔ یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، وہ میری پچھلی بات کو یاد کر کے کہیں میری بات کو جھٹلا نہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، قال سنشد عضدک باخیک، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو ضرور مضبوط کریں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تمہارا ایسا روب ان کے اوپر طاری کریں گے، فَلَا يَسِلُ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کے ذریعے اتنا تم مضبوط ہوگے کہ وہ تم دونوں تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے۔ اگر وہ تمہیں قتل کرنا چاہیں تو پہنچ نہیں سکیں گے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، تم اور تمہارے اوپر جو ایمان لائے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے طور پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیج دیا۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کی مدد کے طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج دیا۔ پتہ کیا چلا؟ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کی بھی مدد کرنا چاہیے، اس کی بھی مدد کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اکثر لوگ کیا ہے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا ساتھ دینے کا کام اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا وہ لوگ ہاں کر رہے نا، کرنے دو ان کو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور دوسری اور سب سے بڑی اہم بات دیکھیے، دونوں بھائیوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو نبی مقرر کیا ہے، لیکن وہ مدد کے کتنے محتاج ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، اندر سے کتنے محتاج ہیں۔ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو چاہے وہ علم کے ذریعے ہو، دین کا کام کرتے ہیں، اوپر سے دکھتا ہے کہ کام چل رہا ہے، اندر سے ان کو مدد کی ضرورت رہتی ہے، اندر سے سخت مدد کی ضرورت رہتی ہے، ہم کو نہیں پتہ چلتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی حال تھا، انہوں نے کہا میں پیغمبر تو بن گیا اللہ تیرے حکم سے، لیکن میں ضرورت مند ہوں ایک مددگار کا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا گناہ ہے ان کے اوپر، وہ غلطی سے ہو گیا، لیکن ان کی نگاہ میں تو جرم ہے نا۔ اب میری مدد کے لیے ایک آدمی آئے گا تبھی میں اس کام کو آگے بڑھا سکوں۔ کتنے ضرورت مند تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جو دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو یا علم کے ذریعے ہو یا وقت لگا کر کر رہے ہوں، وہ اندر سے مدد کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کا دوسرا ٹکڑا جو اہم حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے ہوا وہ یہ کہ جو دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی بھی پوزیشن بڑھا دیتا ہے، اس کا بھی مقام بڑھا دیتا ہے، اس کو بھی وہی ثواب عطا کرتا ہے جو دین کی مدد کرنے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ہارون کو لگایا، ان کو بھی نبی بنا دیا۔ دیکھو اصل نبی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ جو دوسرے ہیں ان کی مدد کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ مطلب کیا ہے؟ جو دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے بھی وقار کو بڑھاتا ہے، ان کی بھی پوزیشن کو بڑھاتا ہے، ان کی بھی عزت کو بڑھاتا ہے۔ یہ دو اہم باتیں اس درس سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر دین کا کام کریں، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، علم کے ذریعے ہو، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں جو دین کے کام میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تاکہ اس سے ہوگا کیا؟ کام آگے بڑھے گا۔ ایک آدمی دین کا کام کرتا ہے، دوسرے اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس سے دین کا کام آگے بڑھتا ہے۔ کیسے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین کا کام کر رہے ہیں، مسلمان تو بالکل کمزور تھے مکہ میں، لیکن آپ کا چچا ابو طالب بہت پاورفل، مکہ کا سردار، جب حضرت اللہ کے نبی کے بارے میں ابو طالب نے کہا کہ اے مکہ والوں سنو، میرے بھتیجے کے دین کو تو میں قبول نہیں کروں گا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں ان کی ضرور مدد کروں گا، تو مکہ والے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انگلیاں چبا چبا کر غصے میں کہتے تھے کہ ہم اس آدمی کو کیسا ستائیں جس کے پیٹھ کے پیچھے اس کا چچا ہے۔ یہ ہوتی ہے مدد۔ جو دین کا کام کر رہے ہیں، مسلمان نہیں تو نہیں، کم سے کم کافر بھی مدد کر رہا ہے تو دین کا کام آگے بڑھتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں مسلمان ان کی مدد کرے تو کتنا بڑھے گا دین کا کام۔ تو نیکی اور تقوی کے کام میں ہمیشہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں، لوگوں کی مدد کے کام میں، ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔